أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم، ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما ابن عمه علي عليه السلام، وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم، وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته: واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں ماہ شعبان میں 15ویں شعبان کو روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے، تمام مؤمنین کی صحت و سلامتی کے لیے، اپنے نفوس کی اصلاح کے لیے اور تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، ابتدائے کلام میں آپ تمام محترم سامعین کی خدمت میں زمانے کے امام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص خانوادہ اہل بیت کی خدمت میں اس ولادت کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر مل کر بآواز بلند صلوات علیہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، گفتگو ہماری خطبہ شعبانیہ کے حوالے سے ہو رہی تھی۔ خطبہ شعبانیہ وہ خطبہ جس میں سرور کائنات نے ماہ رمضان المبارک کے اعتبار سے گفتگو فرمائی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی فضیلت، اس کے آداب، اس میں کیا کرنا چاہیے، اور دیگر اعمال کی فضیلتوں کو رسول اللہ نے اس خطبے میں بیان فرمایا، لیکن تمام تر باتیں ماہ رمضان کے حوالے سے۔ لیکن بات عجیب یہ ہے کہ باتیں ساری رمضان کی ہیں، لیکن نام خطبے کا شعبانیہ ہے۔ حالانکہ اس خطبے کو خطبہ رمضانیہ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن آپ کی خدمت میں بیان کیا اس خطبے کو خطبہ شعبانیہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے شعبان کے آخری جمعے میں اس خطبے کو ارشاد فرمایا، اور اپنے اصحاب سے یہ تمام تر باتیں ارشاد فرمائیں۔ اور اس خطبہ شعبانیہ کی سند میں کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ سارا سلسلہ سند معصوم ہے کہ 8ویں امام کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا، 7ویں امام کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے سنا، اور یہ سلسلہ ہوتے ہوتے رسول اللہ تک پہنچ گیا۔ تو یہ گویا سلسلۃ الذہب ہے، سونے کی زنجیر والا سلسلہ، کہ اس میں ایک بھی غیر معصوم جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ سارا کا سارا سلسلہ معصوم ہے۔ لہٰذا اس خطبے کی سند میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور لطیف اور حسین بات یہ ہے کہ اس خطبے کو اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ یہ خطبہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ اہل سنت کی کتابوں میں جو یہ خطبہ موجود ہے تقریباً الفاظ وہی ہیں، لیکن جو خطبے کا آخری حصہ ہے وہ خطبے میں موجود نہیں ہے، وہاں سے حذف کر دیا گیا ہے یا ہٹا دیا گیا ہے اور اس کو وہاں سے کاٹ دیا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے وہ تو جب خطبہ اختتام پر پہنچے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا وجہ تھی کہ اس خطبے کا آخری حصہ اہل سنت نے اپنی کتابوں میں نہیں رکھا، ٹھیک ہے۔ فقط اور فقط اہل تشیع کے یہاں یہ مکمل خطبہ موجود ہے، لیکن فقط آخری حصے کے علاوہ باقی پورا خطبہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔
چند باتیں آپ کی خدمت میں اس خطبے کے اعتبار سے بیان کی کہ رسول اللہ نے فرمایا اے لوگو ایھا الناس قد اقبل شہر اللہ، دیکھو اللہ کا مہینہ آ رہا ہے تمہاری طرف، بالبرکت والرحمت والمغفرہ، برکت بھی ساتھ لا رہا ہے، رحمت بھی ساتھ لا رہا ہے، مغفرت بھی ساتھ لا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزیں تمہارے پاس لے کر آ رہا ہے۔ یعنی ایک دفعہ ہوتا ہے کہ مہمان ہمارے گھر پر آئے اور وہ خالی آتا ہے، ایک دفعہ ہوتا ہے کہ مہمان ہمارے گھر پر آئے اور وہ چیزیں لے کر آئے۔ فرمایا یہ اللہ کا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے اور چیزیں لے کر بھی آ رہا ہے، اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم اس مہینے کا استقبال کیسے کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد فضیلت بتائی اس مہینے کی کہ دیکھو یہ مہینہ اتنا افضل مہینہ ہے کہ کسی مہینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے مقابلہ آ کر سکے، ٹھیک ہے، کوئی مہینہ اس کے آ کر ہم پلہ نہیں ہو سکتا، برابر نہیں ہو سکتا، چاہے شعبان ہی کیوں نہ ہو، ماہ شعبان بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا ماہ رمضان کی۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا اس کے دن تمام دنوں سے افضل، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل، اور پھر اس کے بعد فرمایا کیا دن کیا رات، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ وہ تمام تر لمحوں سے، تمام تر جو ہے وہ پلوں سے جو ہے وہ یہ بہتر ہے۔ اس کے بعد فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ اللہ کے یہاں مہمان ہیں، پروردگار عالم نے دسترخوان سجایا اور بلایا کہ آئیے بیٹھیے اور ہمارے مہمان بن جائیے۔ اب کتنا محروم ہوگا وہ انسان کہ پروردگار عالم نے تو مہمان بنایا لیکن وہ اس کے دسترخوان پر جا کر بیٹھ نہ سکے اور وہاں کی رحمتیں اور نعمتوں کو سمیٹ نہ سکے۔ فرمایا اس میں تم اللہ کے مہمان ہو اور پروردگار عالم نے تمہیں اس مہینے میں اہل کرامت میں سے قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے مہمان جب کسی کے یہاں جاتا ہے تو میزبان اپنی طاقت کے اعتبار سے انتظامات کرتا ہے۔ فرمایا کمال یہ ہے پروردگار عالم کا جب تمہیں بلایا تو فرمایا انتظام یہ کیا کہ تمہاری ہر سانس کے بدلے تمہیں تسبیح کا ثواب عطا کیا، ٹھیک ہے۔ وَالنَّوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، فرمایا تمہاری نیند کو بھی عبادت کا درجہ دے دیا اس مہینے میں کہ اگر تم سو جاتے ہو تو ہم وہ بھی عبادت کاؤنٹ کریں گے، یعنی باقی مہینوں میں جو تمہارے اختیار سے باہر چیزیں تھیں اس پر ہم ثواب نہیں دیتے تھے۔ سانس لینا تمہاری مجبوری ہے، زندہ رہنا ہے تو سانس لینی پڑے گی، اگر تم جو ہے وہ زندگی گزارو تو زندگی کی ضروریات میں سے ایک ہے سونا، نیند، ٹھیک ہے، لیکن باقی مہینوں میں اگر یہ تم سانس لیتے ہو یا سوتے ہو تو یہ تمہیں جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، ٹھیک ہے، جسمانی طور پر فائدہ ہوگا لیکن اعمال کے اعتبار سے فائدہ نہیں۔ لیکن ماہ رمضان میں کرتے ہو تو تسبیح بھی لکھی جائے گی اور عبادت بھی لکھی جائے گی۔ اور پھر آخری بات جو بیان ہوئی تھی وہ یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا دیکھو اس مہینے میں عمل قبول ہے، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ فرمایا پروردگار عالم سے سچی نیت سے اور صاف دلوں سے کچھ چیزوں کا سوال کر لو، ٹھیک ہے، دعائیں تو ساری مستجاب ہے، جو مانگو گے پروردگار عالم تمہیں عطا کرے گا اور پروردگار عالم تمہاری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ لیکن رسول اللہ کی خواہش ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تم مصلی عبادت پر آؤ یا جب تم ماہ رمضان میں مانگنا چاہو تو یہ چیزیں ضرور مانگنا، اور یہ چیزیں تم جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ پروردگار عالم سے طلب کرنا۔ کیا کیا طلب کرنا کوئی بتا سکتا ہے؟ کن چیزوں کے بارے میں کہا تھا رسول اللہ نے کہ یہ لازمی طلب کرنا پروردگار عالم سے اس مہینے میں؟ ہاں، فرمایا ایک یہ دعا مانگو پروردگار عالم سے کہ وہ تمہیں ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے، ایک صحیح ہے، وہ کیا مفہوم تھا وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا تھا۔ دوسرا فرمایا کوشش کرو کہ پروردگار عالم تمہیں اس مہینے میں تلاوت قرآن کی توفیق عطا کر دے، قرآن کی تلاوت تمہیں مل جائے، ٹھیک ہے۔ قرآن فقط اور فقط ماہ رمضان کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام تر مہینوں کے لیے ہے، لہٰذا قرآن اٹھاؤ اس مہینے میں، جو گھروں میں قرآن پڑھا ہوا ہے اس پر جو غبار ہٹی ہوئی ہے اس کو صاف کرو اور اسے پڑھنا شروع کرو، ٹھیک ہے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ اور پھر رسول اللہ نے ایک جملہ فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ، بدبخت ہے وہ انسان جو اس مہینے میں بھی آ کر اللہ کی مغفرت سے محروم رہ گیا، ٹھیک ہے۔ اس مہینے میں اللہ اتنے بندوں کو معاف کرتا ہے، اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، بدبخت ہے وہ انسان اور بد نصیب ہے کہ اس مہینے میں بھی آ کر یہ مہینہ پا لیا اور پھر بھی اللہ کی مغفرت سے محروم رہ گیا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے یہاں تک جو ہے وہ ہماری بات ہو چکی تھی۔ اب رسول اللہ نے آگے بیان فرمایا وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِي هِجُوعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشًا۔ دیکھیے رسول اللہ نے یہ روزے کا ایک فلسفہ بیان کیا ہے کہ روزہ کیوں لازم ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے پروردگار عالم نے ہم پر جتنی عبادتیں لازم کی نا، جتنی بھی عبادتیں، ان تمام تر عبادتوں کا کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہے پروردگار عالم نے، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پیچھے مقصد پوشیدہ ہے جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس عبادت کو واجب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں کی، جیسے جناب سیدہ نے خطبہ فدق میں بیان فرمایا تھا کہ الصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر، فرمایا پروردگار عالم نے نماز کو اس لیے لازم کیا تاکہ تمہارے اندر سے غرور و تکبر ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، تاکہ تمہارے اندر سے تکبر والی بیماری یہ ختم ہو جائے، اس لیے نماز کو تم پر لازم کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ تمہیں احساس ہو کہ 5 وقت دن میں ایسے آتے ہیں کہ جس وقت تمہیں پروردگار عالم کے سامنے کسی کے سامنے جھکنا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس بات کا احساس ہے تاکہ تم یہ محسوس کرو کہ تم سے بڑا کوئی موجود ہے، لہذا غرور و تکبر تمہارے درمیان نہ آنے پائے۔ اسی طریقے سے جناب سیدہ نے بیان فرمایا وَالزَّكَاةُ تَزْكِيَةٌ لِلنَّفْسِ وَالنِّمَاءٌ فِي الرِّزْقِ، اللہ نے زکوٰۃ کو اس لیے لازم کیا ہے کہ تاکہ تمہارا نفس بھی پاک ہو
اور تمہارے رزق میں برکت پیدا ہوتی جائے, تمہارا رزق جو ہے وہ بڑھتا جائے, اس میں نشو نما ہوتی رہے. تو یہ جو ہے وہ زکوٰۃ کا مقصد بیان فرمائے. اسی طریقے سے ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے. پروردگار عالم نے کسی عبادت کو بھی ہم پر بلا وجہ جو ہے وہ لازم نہیں کیا ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک حسین اور ایک لطیف روایت بیان کروں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امیر المومنین سے پوچھا گیا, مفہوم بیان کر رہا ہوں, مولا سے پوچھا گیا, مولا یہ بتائیے کہ پروردگار عالم نے جو نماز لازم کی ہے اس میں قیام ایک رکھا ہے, رکوع ایک رکھا ہے, سجدے دو کیوں رکھے ہیں؟ ٹھیک ہے, ہر رکعت میں قیام ایک ہے, رکوع بھی ایک ہے, سجدے دو پروردگار عالم نے کیوں رکھے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے فلسفہ ہے کام, ہر کسی جو ہے وہ کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے. تو یہ سجدے دو کیوں ہیں جبکہ رکوع ایک ہے, قیام ایک ہے؟ تو فوراً امیر المومنین نے فرمایا جب پہلی دفعہ تم سجدے میں سر رکھتے ہو, خاک پر جیسے ہی تمہاری پیشانی رکھی جاتی ہے اور تم جیسے ہی پیشانی رکھتے ہو تو فوراً قرآن پکار کر کہتا ہے وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ, اسی سے تم پیدا کیے گئے ہو, اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا. فرمایا جیسے ہی تم اٹھتے ہو اور پھر دوبارہ سجدے میں جا کر سر رکھتے ہو تو پھر قرآن پکار کر کہتا ہے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ, اسی میں دوبارہ تمہیں پلٹ کر جانا ہے, اسی میں تم لوٹا دیے جاؤ گے. ٹھیک ہے, تو پہلا سجدہ جو ہے وہ ولادت کی یاد دلاتا ہے اور دوسرا سجدہ جو ہے وہ موت کی یاد دلاتا ہے, اور دونوں سجدوں کے درمیان جو مختصر سا وقفہ ہے اسے زندگی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ پہلا سجدہ ولادت کا, دوسرا سجدہ موت کا, درمیان میں کتنا سا وقفہ ہے, کتنی دیر کے لیے ہم بیٹھتے ہیں, بس فرمایا یہ مختصر سے زندگی ہے. ٹھیک ہے, یہی جو ہے وہ تم فرض کر لو کہ تم دنیا میں آ گئے اور تمہیں آخرت کی طرف کوچ کر دیا جانا ہے. یہ مختصر سا درمیان میں جو ہے وقفہ ہے اسے زندگی کہتے ہیں. اتنا سا وقت ہے تمہارے پاس زندگی کے لیے, جتنا سمیٹ سکتے ہو اسی میں سمیٹو. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے وہ میں نے بیان فرمایا کہ ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے, ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے. اب سوال یہ اٹھے گا روزے کا کیا فلسفہ ہے, یہ روزہ ہم پر کیوں لازم کیا گیا؟ تو ایک تو مقصد قرآن نے بیان فرمایا لعلکم تتقون, شاید کہ تم متقی بن جاؤ. ٹھیک ہے, ایک یہ بیان کر لیا تھا. اب جو ہے وہ دوسرا مقصد رسول اللہ نے بیان فرمایا دوسرا مقصد یہ ہے, فرمایا وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشًا. فرمایا دوسرا مقصد یہ ہے کہ جب تمہیں روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس لگے تو تم اس کے ذریعے سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. ٹھیک ہے, اب آپ جانتے ہیں ماہ رمضان آئے گا, ابھی میسج چل جائیں گے واٹس ایپ پر بڑے بڑے, سحری میں یہ کھائیں گے تو پیاس نہیں لگے گی. ٹھیک ہے, اتنی مقدار میں دہی کھانی ہے, اتنی مقدار میں لسی پینی ہے. ٹھیک ہے, اور اتنی مقدار میں فلاں چیز کھانی ہے تو پیاس نہیں لگے گی. ٹھیک ہے, اور فلاں چیز اگر سحری میں کھاؤ گے تو سارا دن پیاس لگے گی, چاول نہیں کھانا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اگر بالفرض کوئی انسان اس پر کر بھی رہا ہے تو یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رہے کہ روزے کے فلسفے سے تو محروم ہو گیا وہ. ٹھیک ہے, جو پروردگار عالم نے, جو رسول اللہ نے ایک مقصد بیان فرمایا تھا کہ یہ تمہیں مقصد حاصل ہونا چاہیے, یہ تم چیز حاصل کرو کہ تم روزے کے درمیان جب تمہیں پیاس لگے اور بھوک لگے تو تمہارا ذہن منتقل ہونا چاہیے قیامت کی طرف. ٹھیک ہے, اور تمہارا ذہن قیامت کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ چیز حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہ بالفرض سحری میں اس طریقے کی چیزوں کا استعمال کرنا, لیکن جو ہے وہ اتنا تو طے شدہ ہے کہ وہ روزے کے جو ہے وہ فلسفے سے محروم رہ گیا, ایک بات سے جو ہے وہ محروم ہو گیا جو اسلام نے فلسفہ رکھا تھا. لہذا کیا فرمایا کہ جب روزے کی حالت میں تمہیں بھوک اور پیاس لگے تو اس کے ذریعے سے یاد کرو قیامت کی بھوک اور پیاس کو. یہ روزہ چند گھنٹوں کا ہے. فرمایا یہ تم فجر سے رکھو گے, اس میں بھی تم کتنے گھنٹے تو سو جاؤ گے. ٹھیک ہے, کتنے گھنٹے تو تمہارے ایسے مصروف ہو جائیں گے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ روزہ تھا. ٹھیک ہے, چند لمحے ایسے ہوں گے جس میں تمہیں بھوک اور پیاس کا احساس ہوگا. ٹھیک ہے, جس میں تمہیں بھوک اور پیاس لگے گی. تو سوچو جب تمہارا چند لمحوں میں یہ حال ہوتا ہے تو قیامت کا میدان کے جہاں پر تو ایک ایک دن جو ہے وہ دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے, جہاں تو سورج سوا نیزے پر ہے, جہاں پر تم کھڑے ہوئے ہو, تو تمہاری پیاس کا کیا عالم ہوگا اس وقت, تمہاری بھوک کا کیا عالم ہوگا اس وقت, تم کیسے برداشت کرو گے. لہٰذا یہاں سے ذہن منتقل کرو وہاں پر. ٹھیک ہے, اس بھوک اور پیاس کو یاد کرو کہ اس بھوک اور پیاس کو کیسے یاد کروں گا. لہٰذا سامعین محترم, روزے کا ایک مقصد انسان کا ذہن موت کی طرف منتقل ہو. ٹھیک ہے, ایک آپ کے سامنے حدیث بھی رکھتا ہوں. رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ صلی علی محمد وآل محمد, عجیب حدیث ہے رسول اللہ کی. فرمایا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید. فرمایا تمہارے دلوں کو, یہ جو دل ہے اس پر بھی ایسے ہی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے پر زنگ لگا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے ویسے تمہارے دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں. تو رسول اللہ سے فوراً پوچھا گیا وما جلاؤہا, یا رسول اللہ جب یہ زنگ لگ گیا ہے تو اس کو دور کیسے کریں, اس زنگ کو ہٹائے کیسے, کیسے ہمارا دل جو ہے وہ زنگ سے پاک ہو جائے گا. تو فرمایا کہ قراءۃ القرآن و ذکر الموت. فرمایا قرآن کی تلاوت اور موت کو یاد کرنا. ٹھیک ہے, اب ماہ رمضان میں دونوں چیزیں, قرآن کی تلاوت بھی ہے, ٹھیک ہے, اور موت کا ذکر بھی ہے, موت کو یاد کرنا بھی ہے. لہٰذا جب یہ دونوں چیزیں ہوگی تو انسان کا دل جو باقی مہینوں میں زنگ آلود ہو چکا ہوگا وہ ماہ رمضان المبارک میں آ کر اس مہینے کی برکت سے پاک و صاف ہو جائے گا. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. ٹھیک ہے, اگلا جملہ وتصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم.
جملہ سنیے رسول اللہ کا. فرمایا اس مہینے میں فقیروں پر اور مسکینوں کو صدقہ دیا کرو. ٹھیک ہے, صدقہ ویسے ہی باقی مہینوں میں بہت زیادہ فضیلت ہے, لیکن ماہ رمضان میں اس کی فضیلت اور زیادہ آ کر بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا علماء نے جب اس کی تشریح کی, اس خطبے کی, تو اس میں لکھا کہ اس میں صدقے سے مراد فقط مستحب صدقہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, بلکہ واجب صدقہ بھی ہے. واجب صدقے میں اگر کسی انسان پر زکوٰۃ فطرہ لازم ہے تو وہ اس کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, واجب صدقے میں مالی واجبات میں خمس بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی اگر کسی انسان پر لازم ہے تو اس کو اتارنا پڑے گا. ٹھیک ہے, بلکہ میں آپ کے سامنے شہید باقر الصدر کا ایک جملہ نقل کروں. وہ کہا کرتے تھے کہ اگر اپنے مالی واجبات کو سب ادا کرنے لگ جائیں, جتنے انسان پر مالی واجبات ہیں, جتنے انسان رہتے ہیں دنیا میں, سب اپنے مالی واجبات کو ادا کر دیں, تو فرمایا دنیا میں کوئی بھی ایک ایسا انسان نہیں ہوگا کہ جو بھوکا سو جائے. ٹھیک ہے, دنیا میں کوئی بھی ایک ایسا انسان نہیں ہوگا کہ جس کو غربت کا سامنا کرنا پڑے, اگر سب اپنے مالی واجبات ادا کرنے لگ جائیں. ٹھیک ہے, تو اگر بالفرض خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے مالی واجبات کو ادا تو نہیں کرتا, ٹھیک ہے, یعنی نماز کا تو پابند ہے, 5 وقت کا نمازی ہے, روزے بھی جو ہے وہ پورے رکھتا ہے, ٹھیک ہے, حج بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ اس نے کیا ہوا ہے, لیکن اگر بالفرض جو ہے وہ خمس نہیں نکالتا, مالی واجبات ادا نہیں کرتا, تو یاد رکھیے گا, پہلے میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ قیامت میں ایسے ایسے لوگ ہوں گے کہ پروردگار عالم جنت کے دروازے پر 3 درہم کے لیے روک لے گا. ٹھیک ہے, کہ فلاں پر تمہارا قرضہ بنتا تھا, 3 درہم پہلے اتار کر آؤ. ٹھیک ہے, تو چیز ہے کہ جب مومن کا جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ حق معاف نہیں کرتا, تو کہاں اہل بیت علیہ السلام کا حق اور کہاں سادات کا حق. ٹھیک ہے, اگر جو ہے وہ انسان میں کسی میں رغبت نہ ہو نا نکالنے کی, تو جو ہے وہ جو صاحب علم ہے ان سے جا کر رابطہ کرے. ٹھیک ہے, اور ان سے جا کر پوچھے کہ سادات کا حال کیا ہے, سیدوں کا حال کیا ہے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس عالم میں جو ہے وہ سید رہ رہے ہیں. سارے سید خوشحال نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کئی آپ کو سادات ایسے ملیں گے, بالخصوص میں شہر کراچی کی بات کر رہا ہوں, آپ جو ہے وہ میرا ہاتھ پکڑیے اور چلیے میرے ساتھ, میں آپ کو ایسے گھر بھی دکھاؤں گا سادات کے کہ جہاں پر چھت اتنی چھوٹی ہے کہ وہ جہاں سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایسے گھر بھی دکھاؤں گا سادات کے کہ جہاں پر ایک دن ماں باپ کھانا کھاتے ہیں, ایک دن بچے کھانا کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایسے گھر بھی دکھاؤں گا کہ جہاں پر ایک جو ہے وہ وقت کا کھانا بمشکل جو ہے وہ میسر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر بالفرض ان کو کوئی راشن پہنچا دے تو ان کے لیے عید ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ان کے لیے چاندی ہو جاتی ہے کہ اگر ان کے گھر پہ کوئی کسی طرح سے جو ہے وہ راشن پہنچ جائے, ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہو جاتی ہے کہ ہمارے گھر پر کسی نے راشن بھیج دیا, اب ہمارا پورا مہینہ جو ہے وہ آسانی سے گزر جائے گا. ٹھیک ہے, کتنے جو ہے وہ سادات ایسے ہیں کہ جن کے پاس سونے کی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک گھر میں سوتے ہیں تو باری لگی ہوئی ہے, یہاں سے جو ہے وہ بالفرض پانی گر رہا ہے, تو اب جو ہے وہ کچھ دیر جو ہے وہ ماں باپ سوئیں گے, کچھ دیر بچے سوئیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ جا کر دیکھیے ایسے ایسے جو ہے وہ لوگ موجود ہیں, اور اس طریقے سے جو ہے وہ سادات ہیں کہ اگر بالفرض وہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ جو ہے وہ ساری دولت ان پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو خیر جو ہے وہ فرمایا کہ یہ مستحب صدقہ جو ہے وہ نکالو فقراء اور مساکین پر. اس میں صرف مستحب صدقہ مراد نہیں ہے, واجب صدقہ بھی جو ہے وہ مراد ہے, یہ بھی جو ہے وہ انسان نکالے. بلکہ میں ایک جملہ کہتا ہوں, بہترین موقع ہے ماہ رمضان کا. ماہ رمضان میں ایک رات آتی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتہ شب قدر کون سی رات ہے, لیکن زیادہ احتمال جو علماء کہتے ہیں, جو روایت سے پتہ چلتا ہے, وہ 23ویں شب کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ زیادہ احتمال یہ کہ 23ویں شب ہے. اس رات کو انسان مقرر کر لے ایز اے خمس ڈیٹ پر. ٹھیک ہے, کہ یہ میری خمس کی ڈیٹ ہے, اسی پر جو ہے وہ میں ہر سال خمس آ کر نکالوں گا. فائدہ کیا ہوگا جانتے ہیں؟ قرآن کی آیت پڑھیے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ شب قدر, یہ لیلۃ القدر والی رات, یہ قدر والی رات بہتر ہے 1000 مہینوں سے. ٹھیک ہے, یعنی اس میں جو بھی ثواب ہوتا ہے وہ ملٹی پلائی بائی 1000 مہینے. ٹھیک ہے, اس طرح جو ہے وہ ہو جاتا ہے. آپ اس میں جو بھی کام کریں گے وہ ملٹی پلائی بائی جو ہے وہ 1000 مہینوں کے جو ہے وہ برابر ہو جائے گا, اور اتنا جو ہے وہ انسان کو ثواب حاصل ہو جائے گا. تو اگر بالفرض کوئی ایسا ہے کہ جو خدا نہ خواستہ جو ہے وہ اپنے مالی واجبات ادا نہیں کرتا, یہ 15 شعبان ہے, زمانے کے امام سے وعدہ کیجیے کہ آپ کا حق اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام کا حق مجھ پر لازم ہے, اور میں جو ہے وہ انشاءاللہ جلد از جلد اس حق کو جو ہے وہ اپنے گردن سے اتاروں گا اور اس کو بری ذمہ کروں گا. ٹھیک ہے, 23ویں شعبان تو کوشش کیجیے کہ اپنے جو ہے وہ تمام واجبات کو کلیئر کیجیے, اور جو ہے وہ زمانے کے امام کو یہ آج کی ولادت کا ایک تحفہ عطا کیجیے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند, اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. اب جب واجب صدقے کی بات ہو گئی, تو اب واجب صدقے کے علاوہ, بلکہ یہاں پر دیکھیں میں ایک رک کر ایک جملہ بھی کہوں, جب آپ خمس نکالتے ہیں میرا مشورہ یہ ہے, دیکھیں سہم امام میں تو ہمیں کوئی تصرف حاصل نہیں ہے نا, سہم امام میں تو ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں چلے گا, وہ تو ہے مجتہد کا یا اس کے وکیل کا. ٹھیک ہے, انہیں کو دینا ہے, انہیں تک پہنچانا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, وہ بھی صاحب اطمینان ہو. ٹھیک ہے, لیکن جو ہے وہ جہاں بات آتی ہے سہم سادات کی, تو اپنے ہاتھ سے خرچ کیا کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو سارے مسائل پتہ ہیں تو. ٹھیک ہے, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں سہم سادات سے سید بچوں کی فیس بھر ہوتے ہیں, ادا نہیں ہوتا خمس. ٹھیک ہے, وجہ یہ ہے کیونکہ وہ جو بچے ہیں وہ نابالغ ہیں,
اور جو ہے وہ ان کو خمس نہیں دیا جا سکتا. ٹھیک ہے, الگ مسائل ہے. تو جو ہے وہ سیم سادات اپنے ہاتھوں سے خرچ کرے کہ جن کو مسائل پتہ ہیں سارے کے سارے. ٹھیک ہے, یا کسی عالم سے مشورہ کر کے اس کے بعد جو ہے وہ سیم سادات کو اپنے ہاتھوں سے خرچ کرے, اپنے ہاتھوں سے سیدوں کو پہنچائے, اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ سادات کے گھروں میں پہنچائے. ٹھیک ہے, نہ سیم سادات میں ہم پابند کر سکتے ہیں کسی کو کہ آپ اس سے راشن نہیں لیں گے, یہ بھی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, خیر کئی مسائل ہیں اس کے. تو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ انسان بہتر ہے کہ خرچ کرے اور اس کو جو ہے وہ مصرف میں لائے. اچھا, جہاں بات ہو گئی واجب صدقے کی, تو کیا فرمایا رسول اللہ نے, وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ, فرمایا اس مہینے میں صدقہ دو فقراء کو اور مساکینکم. ٹھیک ہے, یعنی اب یہ بات ہو رہی ہے یہاں پر مستحب صدقے کی. ٹھیک ہے, کہ مستحب صدقہ بھی جو ہے وہ انسان نے نکالنا ہے. دیکھیے یاد رکھیے گا, چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد, امام کی سیرت پڑھیں تو آپ کو کچھ روایتیں ملیں گی صدقے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, میں مفہوماً آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. روایت کے جملے, چوتھے امام کے دروازے پر جب سائل آتا تھا نا, دستک دیتا تھا اور کچھ مانگنے کے لیے, تو مولا جیسے ہی اس کے ہاتھ میں دیتے تھے تو فوراً مولا اس کے ہاتھ چوما کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے, اس کا شکریہ ادا کرتے تھے. تو کسی پوچھنے والے نے پوچھ لیا کہ مولا ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ آپ کے ہاتھ چومیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ صدقہ دے رہے ہیں, اس کو آپ کے ہاتھ چومنا چاہیے, اس کو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, لیکن آپ اس کا جو ہے وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں اور آپ اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ چوتھے امام نے فرمایا کتنا اچھا انسان ہے کہ یہ عالم دنیا سے لے کر عالم آخرت میں میری جو ہے وہ رقم کو منتقل کرتا ہے اور کچھ لیتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو مثال کو ایسے سمجھیے, آپ یہاں پردیش میں بیٹھے ہیں, پاکستان انڈیا جو ہے وہ کوئی رقم تو بھجواتے ہوں گے. ٹھیک ہے, بالفرض کسی بینک میں چلے گئے اور آپ نے جو ہے وہ جا کر رقم دی کہ ہمارے ملک میں فلاں شہر میں یہ جو ہے وہ پہنچا دیجیے. ٹھیک ہے, تو وہ کچھ نہ کچھ تو لیں گے نا سامنے سے, کچھ نہ کچھ چارج کریں گے, کچھ نہ کچھ سروس ٹیکس ہوگا, کچھ نہ کچھ فیس ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ تو ملکوں کا حال ہے کہ جو ہے وہ بالفرض ایک بینک دوسرے بینک سے ٹرانسفر کرے گا تو وہ جو ہے وہ اجرت لیتا ہے. لیکن مولا نے فرمایا کہ یہ فقیر اور یہ مسکین کتنا اچھا ہے کہ عالم دنیا سے لے کر عالم آخرت تک منتقل کرتا ہے, لیکن کوئی کمیشن نہیں لیتا. ٹھیک ہے, کچھ نہیں لیتا, دنیا سے پیسہ منتقل کر دیتا ہے آخرت میں اور محفوظ ہو جاتا ہے. جو دنیا میں ہے وہ فنا ہو جائے گا, جو آخرت میں ہے وہ باقی رہ جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد مولا ہاتھ چومتے تھے تو مولا کہا کرتے تھے کہ یہ اس کے ہاتھ نہیں, یہ اللہ کے ہاتھ ہیں. ٹھیک ہے, اس وجہ سے کیونکہ صدقے کے بارے میں خاص پروردگار عالم نے بیان فرمایا کہ صدقہ میں خود اپنے ہاتھوں سے لیتا ہوں. ٹھیک ہے, باقی تمام تر عبادتوں میں آپ کو وسیلہ ملے گا. نماز آپ جو پڑھیں گے تو نماز ڈائریکٹ پروردگار عالم کے پاس نہیں جائے گی, بیچ میں فرشتہ ہوگا جو فرشتہ آپ کی عبادت لے کے جائے گا, وہ بھی ایسے گناہ نہ ہو درمیان میں جو آپ کی عبادت کو جو ہے وہ رکاوٹ بن جائے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے دیگر عبادتیں جتنی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ وسیلہ بنے گا. ٹھیک ہے, وہ فرشتہ لے کر جائے گا عرش الہی پر اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کرے گا. لیکن صدقہ واحد عبادت ہے کہ ادھر دیا, سیدھا پروردگار عالم کے ہاتھوں نے وصول کیا اور گویا پروردگار عالم کے پاس براہ راست جو ہے وہ صدقہ پہنچ گیا. ٹھیک ہے, تو فرمایا تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم, فرمایا صدقہ دو اس مہینے میں اپنے فقراء کو اور مساکینکم اور مسکینوں کو. اگلا جملہ, ووقروا کبارکم وارحموا صغارکم, فرمایا بڑوں کا احترام کرو, چھوٹوں پر رحم کھاؤ. ٹھیک ہے, یہ تو میں نے آپ کو بتایا ماہ رمضان تو ہے ہی مشق کا مہینہ, یہ باقی مہینوں کی تربیت کروائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف ماہ رمضان میں نہیں کرنا, باقی مہینوں میں بھی کرنا ہے. بڑوں کا احترام کرو اور چھوٹوں پر رحم کھاؤ. ٹھیک ہے, دیکھیے بڑوں میں تو جو ہے وہ کئی افراد آ جاتے ہیں, آپ جانتے ہیں, استاد بھی آ جاتا ہے اور جو ہے وہ گھر کے بزرگ بھی آ جاتے ہیں, والدین بھی آ جاتے ہیں خاص طور پر. یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں, اب میں آپ کے سامنے ایک لیجنڈ کا قصہ پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, لیجنڈ ہماری زبان میں, ٹھیک ہے, تنزن کہہ رہا ہوں. ماں باپ کہنے لگے کہ ہمارا بیٹا روزہ رکھتا ہے تو فجر سے لے کر مغرب تک ہم اس کو کمرے میں بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, فجر سے لے کر مغرب تک اس کا مصلی اندر, افطار کے وقت صرف جو ہے وہ باہر آئے گا. ٹھیک ہے, ساری نمازیں اندر ہوں گی, سب کچھ جو ہے وہ عبادتیں اندر ہوں گی. 1 مہینہ جو ہے وہ جاب سے لیو لیا ہوا ہے اور ساری کی ساری عبادتیں جو ہے وہ اندر. ہم اس سے جو ہے وہ بات نہیں کرتے روزے کے عالم میں. کیوں؟ فرمایا ہمارا بیٹا روزے کے عالم میں جو ہے وہ ہم سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اور اس طریقے سے بات کرتا ہے کہ جیسے ہم اس کے جو ہے وہ کوئی نعوذ باللہ خدا نخواستہ کوئی غلام ہو. ٹھیک ہے, اس طریقے سے بات کرتا ہے. یاد رکھیے گا, اسلام کا یہ پیغام نہیں ہے. روزہ رکھنے کا حکم دیا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ کو خدا نخواستہ حقیر جانا جائے اور دیگر جو ہے وہ بزرگوں کا احترام نہ کیا جائے. تو خیر, ووقروا کبارکم, اپنے بڑوں کا احترام کرو, وارحموا صغارکم, چھوٹوں پر رحم کھاؤ, وصلوا ارحامکم, صلہ رحم کرو. صلہ رحم پر ہماری پوری گفتگو ہو چکی ہے, مجھے دوبارہ جو ہے وہ دہرانی نہیں. صلہ رحم کہتے ہیں خونی رشتہ داروں سے میل جھول رکھنا. ٹھیک ہے, کون کون سے رشتہ دار ہیں وہ جا کر آپ ویڈیو میں سن لیجیے گا کہ کس کس رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے, بعض اوقات ہمارے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ فلاں رشتہ دار نے تعلق توڑا ہوا ہے تو ہم بھی توڑ کر بیٹھ جائیں. روایت سنیے, لا تقطع رحمن وان قطعک, فرمایا خبردار تم اپنے کسی رشتہ دار سے قطع تعلق نہ کرنا, چاہے اس نے تم سے قطع تعلق کیا ہو, چاہے اس نے تم سے رشتہ توڑا ہو, تم جو ہے وہ رشتہ نہیں توڑ سکتے. ٹھیک ہے, کسی نہ کسی طریقے سے بنا کر تو رکھنی ہے, کسی نہ کسی طریقے سے پہل تو کرنی ہے. یہ نہ کہا جائے کہ آپ نے قطع رحمی کی, آپ نے جو ہے وہ تعلق توڑا ہے. اگر قطع رحمی آپ کے ذمے میں آ گئی
تو پھر نقصان کے لیے انسان تیار رہے کہ رزق میں کمی ہے, عمر میں جو ہے وہ کمی ہے, پھر بلاؤں کا سامنا ہے, مصیبتوں کا سامنا ہے, یہ ساری چیزیں اپنے مقام پر ہے. ٹھیک ہے, لہذا فرمایا کہ لا تقطع رحمن وان قطعک, اگر تمہارا رشتہ دار کوئی تم سے تعلق توڑ دیتا ہے خبردار تم نہ توڑنا. ایک اور حدیث, لا صدقۃ وذو رحم محتاج, صدقہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا اگر رشتہ دار میں کوئی محتاج موجود ہے. ٹھیک ہے, ابھی بیان فرمایا رسول اللہ نے, فقیروں اور مسکینوں کو دیتے رہو, دیتے رہے آپ بھر بھر کر. ٹھیک ہے, لیکن رشتہ دار میں اگر ایک ایسا موجود ہے, گھر میں بھائی بیٹھا ہوا ہے اور بھائی صاحب جو ہے وہ راشن بانٹ رہے ہیں 1000 بندوں کو, ٹھیک ہے 5000 بندوں کے, مولانا صاحب اس دفعہ 5000 راشن کے بیگ کیے, ماشاء اللہ حضور مولا آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے. لیکن وہ جو گھر میں بھائی بیٹھا ہوا ہے وہ جس کے پاس ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, تو یہ حدیث ان کے لیے لا صدقۃ ولا وذو رحم محتاج, صدقہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا جب تک خاندان میں, جب تک قریبی رشتہ داروں میں کوئی محتاج موجود ہو, کوئی اگر ضرورت مند ہوگا, سارا مہینہ انسان صدقہ دیتا رہے لیکن وہ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا. رسول اللہ کی وصیت سنیے, فرمایا میری وصیت ان لوگوں کو جو موجود ہیں, ٹھیک ہے توجہ الفاظ پر, میری وصیت ان لوگوں کو جو موجود ہیں اور جو غیر موجود ہیں, جو موجود نہیں ہے رسول اللہ کے زمانے میں, یعنی ہمیں بھی وصیت ہے, جو باپوں کی اسلاب میں اور ماہوں کے ارحام میں موجود ہے, جو بھی ماہوں کے شکم میں اور باپوں کی صلبوں میں جو آنے والے ہیں صدیوں بعد, ان تک بھی یہ میری وصیت ہے کہ صلہ رحم کا حق ادا کریں, چاہے ان کے درمیان 1 سال کی مسافت کا فاصلہ ہی کیوں نہ ہو. تمہیں اگر 1 سال پیدل جانا پڑے نا, 1 سال تمہیں سواری پر جانا پڑے, 1 سال کا سفر لگے گا, جاؤ, اس لیے کہ صلہ رحمی اس بات کا جو ہے وہ مستحق ہے کہ تم اتنا سفر کرو اور جا کر اپنے رشتہ داروں کا حال احوال پوچھو اور جا کر اس کو ادا کرو. ٹھیک ہے, میں نے پتہ نہیں بیان کیا تھا نہیں کیا تھا, کراچی میں ایک مقام تھا جہاں پر حکومت کی طرف سے نوٹس آیا کہ یہ ایریا جو ہے وہ کٹنگ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, اور اب جو ہے وہ اس ایریا کو کاٹ کر جو ہے وہ روڈ بن جائیں گے یہاں پر, یا بہرحال جو بھی بنے گا. تو اس ایریا میں جو ہے وہ قبرستان آ گیا. ٹھیک ہے, اب جب قبرستان آیا تو حکومت کا تو فیصلہ ہے کہ یہ قبرستان تو یہاں سے کٹے گا. ٹھیک ہے, قبرستان تو جو ہے وہ یہاں سے ہٹا دی جائیں گی, جتنی قبریں جو ہے وہ آگے درمیان میں. تو اب آغا سیستانی سے مسئلہ پوچھا گیا کہ اب کیا کیا جائے, یہ یہاں پر جتنے جو ہے وہ اگر مردوں کی قبریں ہیں کئی سالوں سے ہیں اور کئی سالوں سے جو ہے وہ یہاں پر فاتحہ پڑھنے آتے ہیں, اب تو یہ جو ہے وہ قبریں ہٹانے کا کہہ رہے ہیں. تو خیر پھر مجتہدین کی طرف سے اجازت ملی کہ اگر بالفرض جو ہے وہ اس طریقے کا معاملہ ہے تو پھر جو ہے وہ اگر قبر کو کھولا جائے اور کسی کے آثار نظر آئیں تو پھر اس کو دوسری قبر میں منتقل کیا جائے گا. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ قبر کشائی کرنے کی اجازت نہیں, قبر نہیں کھولی جا سکتی. ایک دفعہ قبر بند ہو گئی تو اب بند ہو گئی, ٹھیک ہے, اب دوبارہ نہیں کھولا جا سکتا. لیکن جو ہے وہ آغا سیستانی نے خیر اس معاملے میں اور دیگر مجتہدین نے اجازت دی, اور خیر جو بھی اس وقت مرجع تھا اس نے اجازت دی کہ اس طریقے سے جو ہے وہ منتقل کر لیا جائے. تو جب ایک قبر کھولی گئی تو اس میں جو ہے وہ جو جنازہ تھا وہ سلامت تھا. ٹھیک ہے, اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا اور عرصہ گزر چکا تھا اس کے جنازے کو. ٹھیک ہے, اور قبر جو ہے وہ عرصے سے موجود تھی لیکن جو ہے وہ جنازہ سلامت. تو جو ہے وہ خیر لوگوں کے درمیان جو ہے وہ اشتیاق پیدا ہوا کہ اس کے گھر والے کون ہیں, اس سے معلوم کیا جائے کہ یہ معاملہ کیا ہے. تو معلوم کیا, گھر والوں سے بہت پوچھا کہ کیا نیکی ہے, کوئی نیکی جو ہے وہ تمہیں اگر یاد ہو. گھر والوں نے کہا ہمیں تو یاد نہیں. ہاں ایک چیز ہے, وہ کیا ہے, فرمایا کہ اگر جو ہے وہ انہیں ہلکا سا بھی پتہ چل جائے اور یہ ذہن میں آ جائے کہ فلاں رشتہ دار شاید پریشان ہے, فرمایا یہ سفر کر کے ان کے گھر پہنچ جاتے تھے. ٹھیک ہے, ان کے یہاں چلے جاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے, حالانکہ خود نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, لیکن جو ہے وہ ایک تسلی دینے کے لیے, ایک حال احوال پوچھنے کے لیے ان کے گھر پر پہنچ جاتے تھے سفر کرتے ہوئے, چاہے جتنا دور ہو ان کا گھر. ٹھیک ہے, بسوں میں بیٹھ کر چاہے جو ہے وہ جس طریقے سے بھی جاتے تھے اور ان کے یہاں جا کر جو ہے وہ پوچھتے تھے. تو خیر رسول اللہ کی وصیت ہے, چاہے تمہیں 1 سال کے برابر بھی مسافت کا فاصلہ طے کرنا پڑے لیکن جاؤ اور صلہ رحمی کو ادا کرو. ایک دفعہ صلوات ادا کریں مل کر باوا سے بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آخری ٹکڑا پڑھ دیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ بات یہ مکمل ہو جائے. وَاحْفِظُوا أَلْسِنَتَكُمْ, فرمایا یہ مہینہ آ رہا ہے لہٰذا اپنی زبان کی حفاظت کرو. ٹھیک ہے, مولا کا فرمان ہے جیسے سونے اور چاندی کو اپنے گھر میں قید رکھتے ہو نا, ٹھیک ہے, تجوری میں رکھتے ہو بند کر کے, فرمایا یہ زبان کو جو ہے نا قید کر کے رکھو. فرمایا یہ زبان خیر کی بھی چابی اور شر کی بھی چابی ہے. اسی زبان کی وجہ سے بڑے بڑے کام بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کی مدد بھی ہوتی ہے. اسی زبان کی وجہ سے جب یہ زبان چلتی ہے نا تو سر بھی پھوٹتے ہیں, ہاتھ بھی ٹوٹتے ہیں, پیر بھی ٹوٹتے ہیں, بندہ بھی جاتا ہے دنیا سے, سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی زبان کی وجہ سے. لہٰذا جیسے سونے اور چاندی کو قید رکھتے ہو ویسے اپنی زبان کو بھی قید کر کے رکھو. ٹھیک ہے, ایسا نہ ہو ماہ رمضان ہے تم نے فقط بھوک اور پیاس کا روزہ رکھا ہوا ہے لیکن زبان سے وہی ماں بہن کی گالیاں اور جو ہے وہ زبان سے ویسے ہی غیبتیں, زبان سے ویسے ہی تہمتیں اور چغلیاں تم جاری رکھو. خبردار ایسا نہ ہونے پائے, اپنی زبانوں کی حفاظت کرو. وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارُكُمْ, فرمایا جن چیزوں سے اللہ نے تمہیں دیکھنے کے لیے حرام کیا ہے وہاں سے اپنی نظروں کو ہٹا لو, وہاں سے نظروں کو پھیر لو, آنکھوں کو بند کر لو. ٹھیک ہے, اب اس میں نامحرم بھی آ گئے, اس میں علماء بیان فرماتے ہیں ساری حرام چیزیں آ گئی. خبردار شراب کی طرف بھی مت دیکھنا کیونکہ اس کو بھی اللہ نے حرام کیا. ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز ہو اس کی طرف نگاہ نہیں کرنی. لا يحل الاستماع الیہ اسماعکم, فرمایا خبردار جہاں اللہ نے سننے کا منع کیا ہے, جہاں سے کانوں کو بند کرنے کا حکم دیا ہے وہاں سے کانوں کو بند کر لو اور خبردار کانوں کو اس طرف نہ کرو. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں جو ہے وہ ماہ رمضان میں تو ہو جاتا ہے کہ بالفرض جو ہے وہ ہلکی سے کہیں سے میوزک کی آواز آئے تو بولے ارے بھائی ماہ رمضان ہے روزہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے بند کرو اس کو. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو جاتا ہے. لیکن جیسے عید آئی تو جو ہے وہ
وہی جو ہے وہ USB تبدیل ہو گئی گاڑی میں, اب جو ہے وہ ویسے ہی گانے ہیں, ویسے ہی جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں چل رہی ہیں, ٹھیک ہے. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ ماہ رمضان جو ہے وہ مشق اور تربیت کا مہینہ تھا, ہونا یہ چاہیے تھا ترقی کرتے کرتے انسان اس مرحلے پر آ جاتا کہ اب اس گناہ سے بچ جاتا. لیکن غیر جو ہے وہ ہمارے یہاں عید جو ہے وہ عید نہیں ہوتی, بلکہ جو ہے وہ گناہوں کا ایک دروازہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ سارے گناہ جو ہے وہ دوبارہ کرنے کا لائسنس مل گیا گویا میں کہ, ٹھیک ہے. آخری جملہ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ, سبحان اللہ, رسول اللہ کا جملہ, اور اسی پر ہم خطبے کا اختتام کریں گے. فرمایا اپنے آس پاس دیکھو, جو تمہیں یتیم نظر آئے ان یتیموں پر رحم کرو, ٹھیک ہے, ان یتیموں پر احسان کرو. کیوں؟ فرمایا تاکہ کل تمہارے یتیموں پر رحم کیا جائے, ٹھیک ہے. آج تم موجود ہو, کل ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب تم نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, اور تمہارے بچوں کے سر پر بھی یتیمی کا سایہ ہوگا. تو بہتر ہے کہ آج تم کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دو تو کل تمہارے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا جائے گا. آج تم احسان کر لو گے, کل تمہارے یتیم کا خیال رکھا جائے گا اور دھیان رکھا جائے گا, ٹھیک ہے. چونکہ ماہ رمضان میں امیر المومنین کا تذکرہ ہوتا ہے. امیر المومنین کے بارے میں کہ جب مولا اس دنیا سے گئے تو جب امام حسن علیہ السلام گھر سے باہر آئے تو دیکھا کہ ایک ہجوم لگا ہوا ہے بچوں کا, سارے کھڑے ہوئے ہیں اور سب کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ طبیب نے کہا تھا امام حسن علیہ السلام سے کہ آپ کے بابا بچیں گے تو نہیں, لیکن اگر چاہتے ہیں کہ شہادت میں دیر ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ دودھ پلائیں. جتنے کوفہ کے یتیم بچے تھے وہ سارے کے سارے آ کر مولا کے دروازے پر جمع ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ آج ہم اپنے حصے کا دودھ اپنے بابا علی کو دیتے ہیں, ٹھیک ہے. کیا کہا؟ اپنے بابا علی کو دیتے ہیں. یہ بابا علی کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ امیر المومنین نے ان سے کہا تھا, کیونکہ جو یتیم بچے ہوتے تھے انہیں دیگر بچے تانے دیا کرتے تھے کہ تمہارا تو کوئی باپ ہی نہیں ہے. تو مولا ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر ایک جملہ کہا کرتے تھے, کہا کہ اگر تمہیں کوئی یتیم کہے اور تمہیں کوئی تانا دے تو خبردار گھبرانا مت, بلکہ انہیں سینے پر ہاتھ مار کر کہنا کہ ہمارا باپ موجود ہے اور ہمارے باپ کا نام علی ابن ابی طالب ہے, ٹھیک ہے. یہ کہنا ان سے. تو سامعین محترم, اس وقت دیگر کوفے کے بچے رشک کیا کرتے تھے کہ یہ جیسے اپنے بابا کا نام علی بتا سکتے, کاش ہم بھی جو ہے وہ اپنے باپ کا نام علی ابن ابی طالب بتا سکتے. تو خیر, فرمایا کہ یتیموں پر احسان کرو تاکہ تمہارے یتیموں پر بھی احسان کیا جائے اور رحم کیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دے 3 دفعہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على محمد النبی الرحمة سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوسیین وفاطمة الزہراء سیدة النساء العالمین وحسن المجتبى حجة اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی الباقر علم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائه الصالحین وموسى ابن جعفر القاظم من اولاد النبیین وعلی ابن موسى الرضا من اطرة البررة المتقین ومحمد ابن علی الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير امام الخاشعين والحسن بن علي سيد الاوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحج بعد آبائه على خلقك المعدي النبي ووارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده سبتت الارض والسماء وبه يملأ الله الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا واجل لنا اللهم ظهورا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمین. صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فوراً دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.